حضرت نماز کی شرائط میں سے ایک شرط قبلہ رخ کا ہونا ہے، مگر جب ہم کسی سفر میں ہوتے ہیں تو قبلہ رخ کا خیال نہیں رکھتے، کیا یہ طریق درست ہے؟ دیکھیں، اگر آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں یا جہاز پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو کہاں سے قبلہ تلاش کرتے پھریں گے آپ؟ قبلہ آپ جہاز پہ اڑ رہے ہیں اوپر، قبلہ نیچے ہے، تو یوں الٹے لٹک کے نماز پڑھیں گے ہیں؟ اگر آپ کو پتہ بھی لگ جائے کہ یہاں قبلہ ہے تو بسوں میں بیٹھے ہوئے آپ ڈرائیور کو کہیں گے کہ یہ 2-3 سیٹیں خالی کرو، میں نے اگر اگلا موڑ پہ آگے کار کا رخ ادھر مڑ گیا یا بس کا تو کدھر جائیں گے آپ؟ اس لیے اسلام جو ہے دین یسر ہے، آسانی کا دین ہے۔ اسلام نے ہر سچویشن کے لیے حل رکھا ہوا ہے کہ اگر تم سفر کر رہے ہو اور خطرہ ہے اور سواری میں سفر کر رہے ہو اور سواری اتر نہیں سکتی، تمہارے اختیار میں نہیں ہے، یا کوئی خطرے کی صورتحال ہے تو سواری پہ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لو۔ جدھر بھی سواری جا رہی ہے اس میں تم یہ تصور کر لو کعبے کی طرف تمہاری توجہ ہے۔ اصل چیز تو دل کا تصور بھی ہے نا، تو وہ کعبے کی طرف توجہ ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی سفر ہوتے تھے، اونٹوں پہ سفر ہوتے تھے یا گھوڑوں پہ سفر ہوتے تھے، اور سفر کے دوران اگر ٹھہرنا ممکن نہیں ہوتا تھا تو چلتے چلتے نمازیں پڑھا کرتے تھے، اور جو قبلہ جہاں مرضی ہو۔ پھر تصور یہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم مطابق ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک آسانی پیدا کر دی سفر کے لیے، اس کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ غیر احمدی مولویوں کی طرح جی جہاز میں بیٹھے ہو تو دایاں موڑا مشرق کی طرف کر لو تو یوں ہو جائے گا، جو جہاز ٹرن لے گا تو اس کو کہاں جائے گا مشرق مغرب؟ یہ جو ہے نا الٹ پٹانگ باتیں ہیں۔ آسانی پیدا کی ہے اسلام نے، عبادت بیسک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری عبادت کو نہ بھولو، وہ تمہیں وقت پہ ادا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کی بھی صورت دے دی کہ اگر تم سفر میں ہو تو 2 نمازیں جمع کر لو، ظہر اثر اور مغرب عشاء جمع کر سکتے ہو، اور سفر میں ہو تو فجر علیحدہ پڑھنی ہے، وہ سہولت دے دی۔ قبلے کی سہولت دے دی کہ ٹھیک ہے تمہیں قبلہ نظر نہیں آ رہا تو تم جس طرف تمہارا منہ ہے اسی طرف کر لو، تمہارے کنٹرول میں نہیں ہیں باتیں، جو باتیں تمہارے اختیار میں نہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کر دی ہے۔ تو ہمیں تو خوش ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے، بجائے اس کے کہ اتنے ریجڈ ہو جائیں کہ کیوں یوں نہیں ہوا قبلہ رخ نماز نہیں پڑھی تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دل کا قبلہ ہونا چاہیے، دل کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے، اور وہ یہی ہے کہ خانہ کعبہ ہی ہمارا قبلہ ہے۔ اور جب حالات نارمل آئیں پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر کھڑے ہو کے قبلہ جہاں ہے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرو، ٹھیک ہے۔ مجھے بتائیں کہ آپ جہاز میں سفر کر رہے ہیں تو کتنا قبلے کا خیال رکھیں گے؟ جہاز میں نہیں مگر گاڑی میں اگر ہم سفر کر رہے ہیں تو رک کے اگر نماز پڑھ لی جائے؟ اگر رک سکتے ہیں تو نماز پڑھ لیں، اچھی بات ہے۔ اگر وقت میں ایسا ہے اور جو خطرے والی بھی کوئی بات نہیں ہے تو پھر کسی سروس اسٹیشن پہ رک جائیں، کہیں جا کے رک کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر وقت تھوڑا ہے اور جلدی بھی ہے کہیں پہنچنے کی اور خطرے کے راستے میں ہو سکتے ہیں بعض دفعہ مسائل پیدا، تو پھر گاڑی میں بیٹھے بیٹھے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پھر یہی ہے اگر 4 آدمی کار میں بیٹھے ہیں تو ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ والا جو بیٹھا بندہ اس کو امام بنا لیں، اس کو کہیں نماز پڑھا دو، وہ بھی جماعت ہو جائے گی۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں پہ چلتے ہوئے بھی باجماعت نمازیں پڑھائی ہوئی ہیں۔ تو وہ اسی طرح روایتوں میں آتا ہے کہ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے ساتھ دائیں بائیں پیچھے جو لائنوں میں لگے تھے، اونٹوں کی سواریاں ایک گھوڑوں کی چل رہی تھی، اسی پہ آپ نماز پڑھا رہے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر حالات ایسے ہیں کہ جہاں آپ رک کے نماز پڑھ سکتے ہیں وہاں ضرور پڑھنی چاہیے۔ یہ تو نیت کیا ہے آپ کی، اگر نیت یہ ہے نمازوں کو ٹالنا ہے تو وہ اور بات ہے۔ اگر نیت یہ ہے کہ ہم نے نماز بھی ادا کرنی ہے، اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے، اور اب جو حالات ہیں اس کے مطابق چلتے چلتے نماز پڑھنی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، کر بھی لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ۔